سلام و آداب. کیا کبھی کسی نے سوچا ہے کہ جب آسمان سے آگ برستی ہے اور زمین پاؤں تلے لڑستی ہے تو دلوں پر کیا گزرتی ہے؟ جب گھر کھنڈر بن جائیں اور اپنے بیگانے ہو جائیں تو امید کہاں پناہ لیتی ہے؟ آج ہم غزہ کے پیچیدہ اور دل دہلا دینے والی صورتحال کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں، ان معلومات اور نقطہ نظر کی روشنی میں جو ہمارے ذرائع سے سامنے آئے ہیں. کوشش کریں گے کہ اس دردناک منظرنامے کے مختلف پہلوؤں کو سمجھ سکیں. جی، صورتحال واقعی سنگین ہے۔ ذرائع بتا رہے ہیں کہ 5.5 لاکھ سے زیادہ لوگ بے گھر ہو چکے ہیں۔ 5.5 لاکھ؟ جی، یعنی شہر کی تقریباً 40% آبادی وہ اپنا سب کچھ چھوڑنے پہ مجبور ہیں، اور شہر تو آپ سمجھے ملبے کا ڈھیر بن چکے ہیں، اور انسانی بحران بہت شدید ہے۔ ایک ذریعے نے سرحد کا دورہ بھی کیا، 7 اکتوبر کے واقعات کی جگہ وہ نووا فیسٹیول سائٹ، اچھا، اس کا مشاہدہ کیا، اور کرم شالوم جیسی امدادی گزرگاہوں کا بھی جائزہ لیا۔ وہاں لوگوں سے بات چیت میں جو تباہی اور بے بسی کی کہانیاں ہیں وہ سامنے آئیں۔ اور یہ جو لاکھوں لوگ بے گھر ہوئے ہیں، ان کے مستقبل کا کیا مطلب؟ کوئی خدشات؟ کیا وہ واپس جانا چاہتے ہیں یا علاقہ چھوڑنا چاہتے ہیں؟ اندازہ یہ ہے کہ ایک بہت بڑی اکثریت، شاید 60 سے 80% لوگ اگر موقع ملے تو غزہ چھوڑنا چاہیں گے۔ اچھا جی، اور ذرائع میں مصر پر یہ الزام بھی سامنے آیا کہ اس نے مبینہ طور پر شہریوں کو نکلنے کی اجازت نہیں دی، جس سے یہ خدشات بھی پیدا ہوئے کہ کہیں انہیں انسانی ڈھال کے طور پر تو استعمال نہیں کیا جا رہا، یعنی جان بوجھ کر خطرے میں رکھنا تاکہ حملے رکیں، اور اس سے شاید جنگ اور لمبی ہو گئی۔ اور جنگ ختم کیسے ہو اس پر تو یقیناً بہت اختلاف ہوگا. ایک نقطہ نظر تو لگتا ہے کافی سخت ہے. بالکل، ایک نظریہ تو یہی کہتا ہے کہ جنگ تبھی ختم ہوگی جب دشمن پوری طرح مکمل شکست مان لے۔ وہ دوسری جنگ عظیم میں نازی جرمنی اور جاپان کی مثالیں دے رہے ہیں۔ اوہو، جی، یہاں تک کہ آبادی کی ڈی نازیفیکیشن کی بات بھی ہو رہی ہے، یعنی ایک بنیادی نظریاتی تبدیلی لائی جائے، تعلیم، میڈیا، مذہبی پیغامات، سب پر کنٹرول کر کے شدت پسند نظریات کو ختم کیا جائے۔ یہ تو بہت ہی سخت گیر موقف ہے، لیکن اس کے برعکس بھی تو آوازیں ہوں گی نا؟ جی ہاں، بالکل ہیں۔ ایک دوسرا زیادہ جذباتی پہلو بھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جنگ ہم نے شروع نہیں کی۔ 7 اکتوبر کو ہماری عبادت کے دوران حملہ ہوا۔ اس موقف کے لوگ جنگ روکنا چاہتے ہیں، یرغمالیوں کی واپسی چاہتے ہیں، چاہے کوئی بھی قیمت دینی پڑے۔ وہ حماس پر الزام لگاتے ہیں کہ وہ معاہدوں سے انکار کر رہے ہیں، غزہ کے عام لوگوں کی حالت پر افسوس تو کرتے ہیں، لیکن ذمہ داری حماس پر اور دنیا کی بے حسی پر ڈالتے ہیں۔ ان کے خیال میں IDF یعنی اسرائیل ڈیفنس فورسز کے پاس غزہ شہر میں داخل ہونے کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں تھا۔ تو ایک طرف مکمل خاتمہ، دوسری طرف فوری جنگ بندی اور یرغمالیوں کی واپسی۔ کیا کوئی تیسرا راستہ، کوئی تیسرا نظریہ بھی ہے؟ ایک تیسرا نقطہ نظر بھی ہے۔ وہ براہ راست حماس کو ذمہ دار ٹھہراتا ہے۔ ان کا مطالبہ سیدھا ہے، حماس ہتھیار ڈالے، سارے یرغمالی رہا کرے اور غزہ چھوڑ دے۔ اچھا، اس نظریے کے مطابق IDF کا مقصد جنگ ختم کرنا ہے۔ ان کا دشمن غزہ کے لوگ نہیں بلکہ حماس ہے۔ یہ لوگ بین الاقوامی میڈیا پر بھی تنقید کرتے ہیں کہ وہ صورتحال کو ٹھیک سے نہیں سمجھ رہا۔ ان کا ماننا ہے کہ پائیدار امن کے لیے علاقے کو پہلے ڈی ریڈیکلائز کرنا ہوگا، یعنی شدت پسندی سے پاک کرنا، اور ڈی ملٹرائز یعنی اسلحے سے پاک کرنا ہوگا، ورنہ یہ تباہی پھر ہوگی۔ خاص طور پر وہ جو سرنگوں کا ایک وسیع نیٹ ورک ہے نا، ہاں سنا ہے، جو حماس کی جنگی حکمت عملی کا اہم حصہ ہے، وہ IDF کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے۔ اسے ختم کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔ ان حالات میں مستقبل کیا نظر آتا ہے؟ کوئی سیاسی حل، کوئی امید؟ دیکھیں، ذرائع تو یہی بتا رہے ہیں کہ اسرائیل کے اندر 2 ریاستی حل کی حمایت اب بہت ہی کم رہ گئی ہے۔ شاید 20% سے بھی کم لوگ اب اس پر یقین رکھتے ہیں۔ وہاں ایک متحد پسند دائیں بازو کا طبقہ ہے جو مغربی کنارے پر مکمل قبضے کا مطالبہ کر رہا ہے۔ دوسری طرف متحدہ عرب امارات جیسے جو علاقائی پارٹنرز ہیں، ان کا دباؤ بھی ہو سکتا ہے۔ اور نتن یاہو حکومت پر مستقبل میں امریکی انتظامیہ کا کیا اثر ہوگا، خاص طور پر اگر ٹرمپ واپس آتے ہیں، اس پر بھی بات ہو رہی ہے۔ اور یہ سب کچھ صرف اسی خطے تک تو محدود نہیں رہتا نا، پوری دنیا ہی جڑی ہوئی ہے۔ بالکل، آپ نے صحیح کہا۔
اس کی ایک مثال دیکھیں، سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان جو حالیہ دفاعی معاہدے ہوئے ہیں، یہ ظاہر کرتا ہے کہ علاقائی واقعات کے اثرات پوری دنیا میں محسوس کیے جاتے ہیں۔ اسرائیل خود کو دشمنوں میں گھرا ہوا محسوس کرتا ہے، شمال میں حزب اللہ، یمن سے ہوتھی، عراق میں ملیشیا اور غزہ میں حماس۔ جی، اس لیے ذرائع کے مطابق ان کی فوری اور پہلی ترجیح یہی ہے کہ حماس کی عسکری طاقت کو مکمل طور پر ختم کیا جائے۔ ایک طرف عبادت گاہوں میں گونجتے سائرن، ٹوٹتی قسمیں، بدلے کے نعرے، اور دوسری طرف ملبے کے ڈھیر پر سسکتی زندگیاں، بھوک سے بلکتے ہوئے بچے، بے یقینی کا عالم۔ کیا طاقت کا یہ کھیل انسانیت پر اتنا غالب آ گیا ہے؟ کیا دنیا واقعی بے حس ہو چکی ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو روح کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ آج کی گفتگو نے ہمیں تباہی، درد، متضاد بیانیوں اور ایک بہت ہی غیر یقینی مستقبل کی جھلک دکھائی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ کس طرح مایوسی اور امید، تباہی اور زندہ رہنے کی کوششیں، یہ سب ایک ساتھ چل رہا ہے۔ یا یہ خطہ ہمیشہ اسی طرح ایک دائرہ آتش، ایک آگ کے گولے میں جلتا رہے گا؟ یہ سوال ہم اپنے سننے والوں کے لیے چھوڑتے ہیں۔ خدا حافظ۔ ڈسکلیمر: یہ مضمون صرف ایک تجزیہ ہے جو آمین میڈیا کی جانب سے پیش کیا گیا، جو احمد آباد سے شائع ہوتا ہے اور جس کے ایڈیٹر جناب عثمان قریشی ہیں۔ یہ پروگرام خالصتاً تعلیمی مقاصد کے لیے تیار کیا گیا ہے اور غیر سیاسی ہے۔